السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 251، سورہ الانعام، آیت 105 تا 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح بیان کر دیں جو جانتے ہیں۔ اس کی پیروی کر جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں۔ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے
ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو اس پر ضرور ہی ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ بے شک جب وہ آئے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات، وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں درستہ تو نے پڑھا ہے، یعنی تو نے پڑھا ہے کسی سے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اسے، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے۔ اتبع، آپ پیروی کریں، ما، اس چیز کی جو اوحیا، وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، مگر ہوا، وہی، وَأَعْرِضْ، اور آپ کنارہ کیجئے، عن المشرکین، مشرکین سے، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، اللہ تعالی، ما اشرکو، تو نہ وہ شرک کرتے، وما جعلناک، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، محافظ، وما انت، اور نہیں ہے آپ، علیہم، ان پر، بوکیل، ذمہ دار۔ ولا تسبوا، اور تم گالی مت دو، الذین، ان کو، جنہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، فیسب اللہ، پھر وہ گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو، عدون، حد سے گزرتے ہوئے، بغیر علم، کچھ جانے بغیر۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کا عمل، ثم، پھر، الی ربہم، اپنے رب ہی کی طرف، مرجعہم، ان کی واپسی ہے، فینبئہم، پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما، اس کی جو، کانو، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ واقسموا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، لئن، کہ البتہ اگر، جاءتہم، آ جائے ان کے پاس، آیت، نشانی، لیؤمنن، تو یقیناً وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، بہا، اس پر، قل، کہہ دیجئے، انما الآیات، نشانیاں تو صرف، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور کون سی چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں، انہا، کہ بے شک وہ، اذا، جب، جاءت، آ جائے گی، یعنی نشانی، لا یؤمنون، تو نہیں وہ ایمان لائیں گے، وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، افئدتہم، ان کے دل، وابصارہم، ان کی آنکھیں، کما، جیسے، لم یؤمنوا، نہیں وہ ایمان لائے تھے، بہی، اس پر، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وناظرہم، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں پھرتے ہوئے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اس سے پہلے
اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا بیان تھا۔ اب نبوت کو ثابت کرنے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم ایسے ہی مختلف طریقوں کے ساتھ بار بار دہراتے ہیں، کبھی مومنوں کو خوشخبری تو کبھی کافروں کو تنبیہ، کبھی پہلی قوموں کے واقعات کے ذریعے سے نصیحت، اور کبھی کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے احکامات کہ یہ کرنا ہے اور یہ چھوڑنا ہے، تاکہ جو لوگ عقل و فہم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے ہدایت پائیں اور مخالفین پر یہ باتیں حجت ہوں۔ اور فرمایا کہ ہم آیات کو پھیر پھیر کر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک طرف ان آیات کے ذریعے سے عقل و فہم والے لوگ ہدایت پائیں گے تو جو ضدی اور ہٹ درم اور آباء و اجداد کے رسم و رواجات اور باپ داداؤں کی تقلید سے چمٹے ہوئے لوگ ہیں تو یہ کافر اور مشرک لوگ آپ سے یہ کہہ کر گمراہ ہوں گے کہ یہ قرآن جسے تم ہمارے سامنے پڑھ رہے ہو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ کسی سے پڑھا ہے اور سیکھا ہے۔ اور اس قسم کے مشرکین کے دیگر کئی اقوال۔ اور فرمایا کہ آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ اہل علم کے لیے یہ بار بار پھیر کر بیان کرنا یہ فہم کا ذریعہ بنے۔ پھر فرمایا کہ آپ کی طرف آپ کے رب نے جو نازل کیا ہے یعنی جو وحی آپ پر آئی ہے آپ کا کام ہے کہ وحی الہی کی پیروی کرنی ہے، اور ان کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور ان کے بےہودہ اور بے بنیاد شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو پریشان نہیں ہونے دینا، خود کو ان شبہات سے متاثر نہیں ہونے دینا، بلکہ دعوت و تبلیغ اور عمل کے میدان میں آگے ہی آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اب ایک طرف کہا گیا کہ جو وحی الہی ہے اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اور یہ بات وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ جتنے انہوں نے معبود بنا ڈالے ہیں یہ سب جھوٹے خدا ہیں، حقیقی الہ اور معبود وہ اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور رہ گیا ان مشرکوں کا معاملہ تو ان مشرکوں سے کنارہ کرنا ہے، دعوت پہنچا دیں، دعوت کا کام کر دیں اور اس کے بعد ان سے کنارہ کر کے رہنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ مشرک نہ ہوتے، اور آپ کو ان پر نہ محافظ بنایا گیا ہے نہ آپ کو ان پر نگہبان بنایا گیا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ مشرک نہ ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اندر پھر انسانوں جیسی اور جنات کے اندر جنات جیسی صفات رکھنے کے بجائے ان کو اللہ تعالیٰ فرشتہ ہی بنا دیتا۔ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے اس پہ فوراً عمل کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے اندر نافرمانی کی کوئی استعداد نہیں ہے، ان کا کام ہی فقط جو ہے وہ اطاعت کرنا ہے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی فرشتوں جیسی صفات عطا کر دیتا، لیکن اللہ نے انسان اور جناب جنات کو آزاد رکھا ہے، اختیار دے کے رکھا ہے، شکر گزار بنے یا پھر کفر کی راہ کو اختیار کریں۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو یہ فرشتوں کی صفات پا لیتے اور پھر نافرمانی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے انسان اور جن کو اختیار دیا ہے، چاہے تو ایمان کی راہ کی طرف آئے چاہے تو کفر کے راستے کو اختیار کر لے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کافروں اور مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دینے سے بھی منع کر دیا کہ ان کافروں کے جھوٹے خداؤں کو، جھوٹے معبودوں کو گالی نہیں دینی،
وہ ضد اور زیادتی میں جہالت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، کیا پتہ چلا کہ گالی نہیں دینی، چاہے کسی کا جھوٹا خدا ہے اسے بھی گالی نہیں دینی، یعنی کالی ماتا کو، ناگ دیوتا کو، فلاں فلاں کو، اللہ کے سوا جتنے جھوٹے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کے جھوٹے معبودوں، جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی کہ وہ اپنی جہالت میں سچے کائنات کے پروردگار کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اور ویسے بھی مومن جو ہے وہ بہت زیادہ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، اور گالی دینا یہ اخلاق کے بھی منافی ہے۔ اور جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے اور بدلے میں وہ گالی نکالے تو گویا گالی دینے والے پر ہی گالی جس نے پہل کی اسی پر گناہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر 5973 نمبر میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ پوچھا گیا، کہا گیا کہ کوئی اپنے باپ ماں کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہوا۔ سامنے والے کے باپ ماں کو گالی دی، وہ بدلے میں اس کی ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ہی گالی دی۔ تو گالی دینا قرآن مجید نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نے منع فرما دیا۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے کہ انسانی عادت ہے وہ اپنے ہر کام کو اچھا ہی سمجھتا ہے، بھلے وہ حقیقت میں اچھا ہو یا حقیقت میں برا ہو۔ اسی طرح جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، لیکن چونکہ اللہ نے غور و فکر کی صلاحیت رکھی ہے، اچھے اور برے کی صلاحیت رکھی ہے، تو اس صلاحیت کو اختیار کرنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرا فرقہ، میرا مسلک، میرا گروہ جو کہہ رہا ہے، میرا بڑا جو کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ میں جانور کی طرح آنکھیں بند کیے اس کے پیچھے چلتا رہوں، بلکہ میرا کام کیا ہے کہ میں عقل و دانش سے، غور و فکر سے کام لوں، جو اچھا ہے اسے اختیار کروں، جو برا ہے اسے چھوڑ دوں۔ بظاہراً جانور نے آنکھیں کھول رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی کھوپڑی میں چونکہ انسان کے جیسا دماغ نہیں ہوتا تو وہ آنکھیں کھول کر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے کی مثل ہوتا ہے۔ اور انسان کو اچھے برے کی تمیز ہے، تو انسان کا کام ہے کہ لکیر کا فقیر نہ بنے بلکہ حق بات کو اختیار کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو یہ ایمان لے آئیں گے، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ کیا اس سے پہلے یہ ایمان لائے ہیں؟ اور یہ کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ معجزات کا جو ہے وہ ظہور کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، میرے ذمے یا میرے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو پھر دوسری مرتبہ بھی یہ ایمان نہیں لانے والے، بلکہ بار بار کے معجزات دیکھ کر بھی یہ ہیلے بنانے ہی تراشنے میں لگے رہیں گے۔ جس کو ہدایت ہونی ہوتی ہے وہ ہدایت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور جس نے ہدایت پر نہیں آنا تو وہ ہر مرتبہ کیڑے ہی نکالتا رہ جاتا ہے، اور چونکہ چنانچے کی گردان ہی الاپتا رہ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔